علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے، البتہ اس میں اگر امام کے ساتھ صرف ایک مقتدی ہو تو تب بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ ایسے ممالک جہاں پر مکمل لاک ڈاؤن ہے کہ بالکل بھی گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے اور عید کی نماز گھروں میں ہی ادا کرنی ہے، وہاں پر عید کی نماز گھروں میں ادا ہو سکتی ہے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ امام کے ساتھ کم از کم 3 مقتدی ہوں، جیسا کہ جمعہ کے لیے ہے۔ لیکن بہرحال اگر 3 مقتدی میسر نہ ہوں اور صرف ایک بالغ مقتدی ایک بالغ امام کے ساتھ ہو، یعنی 2 بالغ مرد بہرحال یہ ضرور ہوں، تو تب بھی نماز عید ادا ہو سکے گی۔ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے نماز کے بعد خطبہ فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ تو اگر بغیر خطبہ کے کوئی نماز عید ادا کر لیتا ہے تو نماز تو بہرحال پھر بھی ہو جائے گی، لیکن سنت کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اس لیے خطبہ کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ البتہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ خطبہ کوئی طویل دیا جائے یا کوئی مخصوص کلمات ہوں خطبے کے لیے، یا ضرور زبانی خطبہ بولا جائے۔ دیکھ کر خطبہ پڑھنا وہ بھی درست ہے، مختصر خطبہ ہو جائے وہ بھی درست ہے، اور اگر کوئی کسی کو اور کچھ یاد نہیں ہے تو وہ کھڑے ہو کر 2-3 سورتیں پڑھ لے اور پھر تھوڑا بیٹھے، پھر دوبارہ کھڑے ہو کے 2-3 سورتیں پڑھ لے، تو انشاءاللہ خطبہ کی جو سنت ہے وہ اس سے بھی ادا ہو جائے گی۔ تو بہرحال کم از کم ایک مقتدی ہونا تو ضرور ہے۔ اتنا اہتمام تو بہرحال اتنا انتظام تو کیا ہی جا سکتا ہے زیادہ لاک ڈاؤن میں بھی، کہ ایک مقتدی جو ہے وہ ایک امام کے ساتھ مہیا ہو جائے۔ اگر زیادہ ہو جائے تو یہ بہتر ہے۔ گھروں میں خواتین وغیرہ بھی ہوں گی تو خواتین کی صف جو ہے وہ مردوں کی صف کے پیچھے بنائی جائے۔ نماز عید کا طریقہ وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے امام تکبیر تحریمہ کہتا ہے اور تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتا ہے، مقتدی بھی ثنا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، اور ان زائد تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں اور پہلی 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں اور پھر قرات شروع کر دینی ہے، سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ مزید قرات۔ اس کے بعد پہلی رکعت باقی جو ہے وہ عام نماز کی طرح ہی ہوگی۔ پھر دوسری رکعت میں جس وقت امام کھڑا ہوگا تو پہلے قرات کرے گا سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ مزید کوئی قرات، اور اس کے بعد 3 تکبیریں رکوع سے پہلے زائد ہوں گی۔ ان تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور پھر سیدھے نیچے چھوڑ دینے ہیں، اور پھر ایک چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی اور اس میں رکوع کرنا ہے۔ تو یہ اس کے بعد باقی نماز جو ہے وہ اسی طرح جس طرح ہم پڑھتے ہیں تو ادا کریں گے۔ تو یہ نماز عید کا طریقہ ہوگا۔ اور خطبہ کے اندر تکبیرات تشریق ہونا یہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو پہلے خطبہ کے بالکل آغاز میں 3 دفعہ یہ تکبیرات تشریق کہہ کے پھر مزید خطبہ دے دیا جائے،
اور دوسرے خطبہ میں بالکل آغاز میں 2 دفعہ یہ تکبیریں کہہ کے آگے باقی خطبہ جاری کر دیا جائے تب بھی درست ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو بیچ میں متفرق جگہ پر جو ہے وہ تکبیرات ادا کرتا ہے۔ تکبیر تشریق جو ہے اس میں اللہ اکبر شروع میں جو ہے وہ 2 دفعہ بھی بعض روایات میں ہے اور 3 دفعہ بھی بعض روایات میں ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو بہرحال لفظ اللہ اکبر جو ہے تو وہ پہلے خطبہ میں 9 دفعہ ہو جائے اور دوسرے خطبہ میں 7 دفعہ ہو جائے تو یہ مناسب ہے، البتہ یہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ تو جب تکبیر تشریق ہم بولیں گے تو اگر اس میں ابتدا میں ہم 2 دفعہ بھی اللہ اکبر بولتے ہیں جیسا کہ احناف کا معروف طرز ہے، تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو اس کے اندر 4 دفعہ لفظ اللہ اکبر آ جاتا ہے۔ تو 3 دفعہ جب یہ تشریق کی تکبیر بول لی جائے گی تو 9 دفعہ سے زائد جو ہے وہ لفظ اللہ اکبر ادا ہو جائے گا، اور دوسرے خطبہ میں 7 دفعہ ہونا چاہیے کم از کم، تو 2 دفعہ جب یہ تکبیر بول لیں گے تو یہ 7 دفعہ سے زائد ہو جائے گا، لیکن یہ 9 یا 7 کی تعداد لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی بالکل بھی تکبیر نہیں بولتا ہے تب بھی خطبہ برل ہو جاتا ہے، تو لیکن مناسب ہے کہ تکبیرات بیچ میں بولی جائیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ البتہ اگر کسی کو ایک بھی مقتدی مرد میسر نہیں ہے تو پھر اس کو نماز عید جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے، یہ اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے اس کو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے حالات بدل دیں اور اس طرح کی جو ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہے اللہ رب العزت اس کو ختم کر دیں اور ہم آزادانہ جو ہے وہ جمعہ اور عید کی نمازیں ادا کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حالات کو بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔